سورۃ الحجر آیت نمبر 51 to 79۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نبئہم، خبر دیجیے انہیں، عن ضیف، مہمانوں کے بارے میں، ابراہیم کے، اور ذرا انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، فقالوا تو انہوں نے کہا، سلام۔ قالا اس نے کہا، انا بے شک ہم، منکم تم سے، واجلون سب ڈرنے والے۔ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا، سلام ہو تم پر، اس نے کہا، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، لا توجل تو مت ڈر، انا بے شک ہم، نبشرک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بغلام ایک لڑکے کی، علیم بہت علم والے۔ انہوں نے جواب دیا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے صاحب علم بچے کی بشارت دیتے ہیں۔ قالا اس نے کہا، کیا بشرتمونی تم خوشخبری دیتے ہو مجھے، علی اس پر، ان کے مسنیہ آ پہنچا مجھے، الکبر بڑھاپا، فبما تو کس بات کی، تبشرون تم خوشخبری دیتے ہو۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا، بشرناک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بالحق کی، حق کی، فلا پس نہ، سونا، تکن آپ ہوں، من القانتین نا امید ہونے والوں میں سے۔ انہوں نے یعنی فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ قالا ابراہیم نے فرمایا، ومن اور کون، یقنط نا امید ہوتا ہے، من رحمتی رحمت سے، ربی ہی اپنے رب کی، الا سوائے یا مگر، الضالون گمراہوں کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اپنے رب کی رحمت سے تو مایوس گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ قالا اس نے کہا، فما تو کیا، خطبکم تمہارا معاملہ، ایھا اے المرسلون سب بھیجے جانے والوں یعنی فرشتوں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا، اے فرشتوں، تمہاری مہم کیا ہے جس پر آپ لوگ تشریف لائے ہو؟ قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، ارسلنا بھیجے گئے ہیں، الی قوم کی طرف، مجرمین مجرم قوم یا جرم کرنے والے۔ وہ بولے، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ الا سوائے، اعلی گھر والے، لوط کے، انا یقیناً ہم، لمنجوہم ضرور بچانے والے ہیں ان کو، اجمعین تمام کے تمام۔ صرف لوط کے گھر والے اس سے بری ہیں، ہم ان کو بچا لیں گے۔ الا مگر، امراتہ اس کی عورت یا اس کی بیوی، قدرنا ہم نے طے کر دیا، انہا کہ بے شک وہ، لمن الغابرین یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ فلما پھر جب، جاء وہ آئے، آل لوط کے گھر والوں کے پاس، المرسلون سب فرشتے یا سب رسول یا سب بھیجے ہوئے۔ پھر جب یہ پیغام لانے والے لوط کے ہاں پہنچے، قالا کہا، انکم بے شک تم، قوم لوگ، منکرون اجنبی ہو۔ تو اس نے کہا یعنی لوط علیہ السلام نے فرمایا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا، بلکہ جئناک لے کر آئے ہیں ہم آپ کے پاس، بما اس کو، جو کانوا وہ تھے، فیہ اس میں، یمترون وہ سب شک کیا کرتے۔
انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ اور آتینا کا ہم آئے ہیں آپ کے پاس بالحق کی حق کے ساتھ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ یقیناً سچ بولنے والے ہیں۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں۔ فَأَسْرِ تو لے چل بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے کسی حصے میں وَاتَّبِعْ اور تو خود چل أَدْبَارَهُمْ ان کے پیچھے پیچھے وَلَا يَلْتَفِتْ اور نہ وہ مڑ کر دیکھے مِنْکُمْ تم میں سے أَحَدٌ کوئی ایک وَامْضُوا اور تم سب چلو حیث جہاں تک تُؤْمَرُونَ تم سب حکم دیے جاتے ہو۔ لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلتے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وَقَضَيْنَا اور ہم نے فیصلہ کہلا بھیجا علیہ اس کی طرف ذَلِکَ یہ یا اس الامر بات کا انا بے شک دابر جڑ ہؤلائی ان سب کی مقطوعن کاٹ دی جانے والی مصبحین سب صبح کرنے والے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وجاء اور آئے اہل المدینہ شہر والے یستبشرون بہت خوش ہو رہے تھے، اور اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے تاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ قالا فرمایا انا بے شک ہؤلائی یہ سب ضیفی میرے مہمان، فلا تو نہ تفضحون تم سب ذلیل کرو مجھے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے معاملے میں ذلیل نہ کرو۔ واتقوا اور تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور لا نہ تخزون تم سب رسوا کرو مجھے، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالو انہوں نے کہا اور کیا لم نہیں ننہا کا ہم منع کر چکے تمہیں عن العالمین سارے جہان والوں سے۔ وہ بولے کیا ہم تمہیں بار بار منع نہیں کر چکے کہ تم دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو۔ قالا فرمایا ہؤلائی یہ سب بناتی میری بیٹیاں، ان اگر تم ہو فاعلین سب کرنے والے۔ لوط نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ لعمرک تیری عمر کی قسم انہم بے شک وہ لفی سکراتہم یقیناً اپنی مستی میں یعمہون دیوانے ہو رہے تھے۔ تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان پر ایک ہی نشہ چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمْ سو پکڑ لیا ان کو الصیحۃ چیخ نے، مشرقین سورج نکلتے ہی۔ آخرکار پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے یا چیخ نے آ لیا۔ فَجَعَلْنَا تو ہم نے کر دیا عَالِیَہَا اس کے اوپر کے حصے کو سَافِلَہَا اس کا نیچے کا حصہ، وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے بارش برسا دی عَلَیہم ان پر حِجَارَةً پتھروں کی، مِن سِجِّیل کھنگر سے، اور ہم نے اس بستی کو اوپر تلے کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔ اِنَّ بے شک فی ذَلِکَ اس میں
لآیات یقیناً نشانیاں للمتوسمین گہری نظر سے جائزہ لینے والوں کے لیے، اور اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں۔ وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لَبِسَبِیلٍ یقیناً راستے پر مقیم قائم و دائم، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا عام گزرگاہ پر واقع ہے۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن یقیناً نشانی للمؤمنین تمام ایمان لانے والوں کے لیے، اس قصے میں سماع عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ وَإِنْ اور بے شک کانا تھے اصحاب الایکہ اصحاب الایکہ یا جنگل والے لظالمین یقیناً ظالم یا ظلم کرنے والے، اور صاحب ایکہ ظالم لوگ تھے۔ فانتقمنا تو ہم نے انتقام لیا منہم ان سے، وَإِنَّهُمَا اور بے شک یہ دونوں لَبِإِمَامٍ یقیناً راستے پر مبین کھلے یا عام۔ تو دیکھ لو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔